خاتون کو جائیداد بنانا اور خاتون کو بے عزت کر کے گھر سے نکالنا اور خاتون پر قبضہ جمانا اور خاتون سے مہر چھیننا اور طلاق یا چھوڑنے کے بعد خاتون کو نہتہ کرنا اور اپنے بڑوں کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا جیسے حرام کاموں سے منع کیا، تو اس ضمن میں حرام کی مزید تفصیل، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تو ماؤں کا جو اوپر تک سلسلہ ہے، نانیاں، ننیاڑیاں، ددیاڑیاں، دور تک، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، تو نواسیاں در نواسیاں سب آ گئی، واخواتکم، اور بہنیں، تو بھانجیے بھی آ گئی، وعماتکم، اور پھوپھیاں، وخالاتکم، اور خالائیں، وبنات الاخ، اور بتیجیاں، وبنات الاخت، اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی یرضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہے، رضائی ماں، شیر دہ ماں جسے کہتے ہیں، دودھ کی ماں، وہ بھی حرام، واخواتکم من الرضاع، اور تمہاری بہنیں رضائی، وہ بھی حرام، وامہات نسائکم، اور مائیں تمہاری بیویوں کے، سسیاں، ساسیاں، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر داماد جوان ہے اور ساس بھی جوان ہے اور دونوں گپ شپ والے ہیں تو اکیلے کمرے میں نہ رہے، سفر میں بھی نہ جائے، ورنہ گڑبڑیشن ہو جائے گی، اب کئی جگہ گڑبڑیشن چل رہی۔ فتح القدیر میں محقق نے یہ پابندی لگائی ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری پرکٹیاں، ربائب ربیبہ کی جمع ہے پرکٹی، اور جو تو نے شادی کی اور ایک مطلقہ یا بیوہ آئی اور سابقہ خاون سے بھی وہ اپنی اولاد لے کے آئی، ایک قطار لے کے آئی، شادی ایک سے ہوئی، دو چار دیکھو تو اور چلے آ رہا ہے، تم کون ہو؟ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں، چلو آؤ۔ ان کو کہتے ہیں ربائب، ربیبہ، ربیبہ کا ترجمہ پشتو میں ہے پرکٹی، مجھے اردو میں اب تک اس کا صحیح معنی نہیں آیا اور مفسرین نے بھی نہیں لکھا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ ربیبیں، فی حجورکم، جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم، تمہاری بیویوں سے، اللَّاتِی، وہ بیویاں، دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم مل چکے ہو۔ اگر بیوی کے ساتھ مل چکے ہو تو پھر بیوی کی بیٹی سابقہ خاون سے اس کے ساتھ حرمت قطعی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، بس اگر تم بیویوں سے ملے نہیں ہو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں کہ بیوی کو چھوڑ کر پرکٹی کے ساتھ نکاح کر لو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں، بہویں، دلہن ہے تمہارے بیٹوں کی، الذین، وہ بیٹے، من اصلابکم، جو حقیقی بیٹے ہیں، تمہاری پشت سے حقیقی بیٹے، حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی سگی بہو، وہ سسر کے اوپر ایسی حرام جیسے بیٹی حرام۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو دو بہنوں کو۔ علماء لکھتے ہیں ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہو، جیسے بتیجا اور بتیجی اور پھوپھی، وہ ان کا بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک کو مرد سمجھے مثلا پھوپھی تو وہ چچا بن جائے گا، چچا اور بتیجی کا نکاح کہاں ہے؟ ایسی دو عورتیں جن میں سے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہو، یعنی ان میں سے ایک مرد سمجھ کر آپس میں نکاح نہیں ہوگا، ایسی دو عورتیں کسی کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو، جمع بین الاختین، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا ہے سو گزر چکا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔